اسباب العلم اور علم وہی صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی به. تو علم کہتے ہیں وہ ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے مذکورہ چیز واضح ہو جاتی ہے. یعنی علم کے ذریعے سے آپ جب کسی چیز کا تذکرہ کرو گے تو وہ آپ کے سامنے ظاہر و باہر اور واضح ہو جائے گی. کس کے لیے؟ لمن قامت ہی ابھی، جس کے ذریعے سے وہ قائم ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. یتضح و یظہر، یعنی واضح ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے وہ چیز جس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ، اور ممکن ہوتا ہے کہ اس سے کسی چیز کو بیان کیا جائے. وہ چیز کیا ہو؟ موجود ہو یا معدوم ہو. تو یہ تعریف جو ہے یہ شامل ہو گئی حواس کے ادراک کو بھی، کیا؟ حواس کے ادراک کو بھی اور عقل کے ادراک کو بھی. تو جس چیز کو حواس، جس چیز کا ادراک کرتی ہیں، جس کو حاصل کرتی ہیں انسان کی، کیا؟ قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت ذوقیہ، قوت بصریہ اور قوت عقلیہ. ان چیزوں کے ذریعے سے بھی جس چیز کا کیا ہوگا؟ ادراک ہوگا. جو چیز حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہیں گے؟ وہ بھی علم ہے. من التصورات والتصدیقات، یعنی تصورات اور تصدیقات، علم والتصدیقات الیقینیہ، اور تصدیقات یقینیہ، برخلاف ان کے قول کے. کیا؟ ان کے قول کی تعریف مذکور جو ہے کہتے ہیں یہ تمام کس کو ہے؟ انواع کو شامل ہے. تو برخلاف ان کے قول کے جو انہوں نے دوسرے لوگوں نے تعریف کی ہے کہ وہ ایسی صفت ہے جو واجب کر دیتی ہے. توجب، کیا کر دیتی ہے؟ واجب کر دیتی ہے تمیز کو. کیا کر دیتی ہے؟ کہ علم ایسی صفت ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کو کیا کر دیتی ہے؟ واجب. کہ تو اس تعریف سے یہ تعریف کیا ہے؟ زیادہ اچھی ہے. لا يحتمل النقیض، یہ نقیض کی کیا نہیں؟ احتمال نہیں رکھتی ہے. فإنه وإن كان شامل، کیونکہ اگر وہ شامل ہے حواس کے مدرکات کو بنیاد رکھتے ہوئے عدم تقیید پر، معنی کی عدم تقیید، یعنی وہ ادراک اس سے ہوتا ہے چاہے اس کے معنی ہوں یا نہ ہوں. تو وہ شاملاً، اور شامل ہے کس کو؟ تصورات کو، اس کی بنیاد رکھتے ہوئے اس پر کہ لا نقائص لہا، کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. علی ما زعموا، جیسے کہ انہوں نے کہا، جیسے کہ لا یشتمل غیر الیقینیات من التصدیقات، کیا شامل نہیں ہے کس کو؟ غیر یقین کو، یعنی تصدیقات سے. ھذا، کیا یہ جو ہے آپ کتاب میں بعد میں کیا عبارت ہے؟ ولیکن جنب من التصدیقات ہے. تو کہتے ہیں لیکن مناسب ہے کہ محمول کیا جائے تجلی کو، جو یتجلی جو کہا گیا ہے تعریف کے اندر، اس کو جو ہے محمول کیا جائے پہلی تعریف میں پورے انکشاف پر، ایسے پورے انکشاف پر جس میں جو ہے ظن اور گمان اور تخمینے کی شمولیت نہ ہو. اس لیے کہ علم ان کے نزدیک مقابل ہوتا ہے ظن کا. کس کا ہوتا ہے؟ ظن کا. علم مخلوق یعنی مقابل للظن، یعنی مخلوق کے ظن کا. مخلوق جو پیدا ہو من الملک، من الملک، کس سے؟ فرشتے سے یا انسان سے یا جن سے. فرشتے یا انسان یا جن سے. چلو باقی واپس آنے. فرشتے سے یا جن سے یا برخلاف علم خالق. جوس نہ شاید خراب نہ برخلاف اللہ تعالیٰ کے علم کے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی سبب سے اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں ہوا ہے.
सलासत, ये कितने हैं? 3 3 हैं, यानी हवास सलीमा जो हैं, क्या है हवास सलीमा जो है, इससे जो है हवास सलीमा और खबर जो सादिकुल वल अक्ल, खबर सादिक और अक्ल, तो अच्छा बेहुक्मिल इस्तिक़राई, बेहुक्मिल इस्तिक़राई किसके साथ? तफहुस, क्या? तहफ़्फ़ुज़ और तलाश के हुक्म के साथ, और वजह ज़ब्त, और ज़ब्त की तौर पर, वजह कि अन्नस की सबब अगर क्या हो, अगर इनकान मिन, अगर किसी कोई खारजी सबब हो, इनकान मिन, तो खबर जो क्या होती है वो सादिक होती है, वरना व इल्ला, यानी अगर वो उससे खारिज ना हो, बस अगर हो वो गैर मुदरक, क्या हो? गैर मुदरक, आलतुन फ़इनकान आलतुन गैरल मुदरकी, फ़इनकान आलतु गैरल मुदरकी, कि गैर मुदरक का जो आला है वो क्या है? फल हवास, तो वो क्या होते हैं? हवास होते हैं, व इल्ला, वरना, यानी अगर आले की और क्या मुदरक की आपस में मुगायरत न हो तो फिर क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? अकल कहते हैं। यानी अकल के ज़रिए से आप जिस चीज़ का इदराक करते हो उस वो बाहम एक ही चीज़ होती है, और हवास के ज़रिए से जिसका वो आपस में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए अच्छा बस अगर कहा जाए कि वो सबब जो मुअस्सर होता है तमाम उलूम में वो अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए कि वो उसी के पैदा करने और उसी के वजूद में लाने की वजह से होता है, उसी के